اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سورہ فرقان میں خالق کردگار مومنین کی صفات میں سے ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب صاحبان ایمان کسی جاہل کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی جاہل سے ملاقات کرتے ہیں، کسی جاہل سے بات کرتے ہیں تو اس سے بحث و مباحثہ کی بجائے، دلیل و مناظرہ کی بجائے اس کو فقط سلام کہتے ہوئے مسلمان ہونے کا فرض نبھا کر اور ایک مومن ہونے کا فرض نبھا کر سلام کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو میں اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں اور ایک جاہل کو بلکہ ابو جہل کو حکم قرآن کے مطابق قالوا سلامہ کہنے کے لیے یہ مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جہالتوں کی کئی رخی تصویر، خباثتوں کا نت نیا انداز اور مختلف اداکاریاں اور کلاکاریاں دکھانے والا عامر لیاقت، جو ایک ویڈیو میں مذہب حقہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے اس کو گندگی سے موصوف کر رہا ہے۔ جناب، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گندگی کیا ہے اور پاکیزگی کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گندگی کسے کہتے ہیں۔ گندگی یہ ہے کہ آپ کبھی اپنی داڑھی منڈوا کر اور شیو کر کے جارج بش بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گندگی یہ ہے کہ آپ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، کبھی کبھار دن کے وقت روزہ دار ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں اور رات کے ٹائم پر لوگوں کو مداری بن کر دکھاتے ہیں۔ کبھی آپ کی خباثت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ ریس لگا رہے ہیں، اور گندگی کی حد تو یہ ہے کہ کبھی آپ سانپ بن کر لوگوں کو اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح میرا دل زہر سے بھرا ہوا ہے ویسے ہی میرا ظاہر بھی سانپ کی طرح ہے، اور حتیٰ کہ صرف سانپ بن کر نہیں دکھاتے بلکہ سانپ کی طرح رینگ کر بھی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آپ کا کوئی ایک رنگ نہیں بلکہ آپ کے کئی ایک رنگ ہیں، بلکہ میں کہوں گا اتنے زیادہ رنگ ہیں کہ جتنے رنگ کوسے قضا میں موجود نہیں ہوتے۔ کبھی آپ خود کو بہت بڑا عالم اور اسکالر سمجھ کر کئی گھنٹوں کی کھوکھلے الفاظ کی تقریر کرتے ہیں، اور کبھی آپ سیاست کے نام پر ڈھونگ بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی مال کی لالچ میں کچھ نادان شیعوں کو بیوقوف بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی کسی مسجد کا معاملہ لے کر چند مولویوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی ہڈیوں پر پلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی، تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت تو صرف یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ تمہیں جہاں کہیں بھی دنیا کا مال نظر آ جائے، تمہیں جہاں بھی جاہ طلبی نظر آ جائے، جہاں پر بھی شہرت نظر آ جائے، جہاں پہ تمہیں مال نظر آ جائے، جہاں پہ تمہیں عورت نظر آ جائے، تم اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہو۔ یہی ہے تمہاری حیثیت۔ تمہاری ذاتی زندگی کیا ہے اس کے بارے میں بھی ساری دنیا جانتی ہے، تمہاری معاشرتی زندگی کیا ہے اس سے بھی کوئی ناواقف نہیں ہے، ساری دنیا تمہارے بارے میں جانتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس قسم کا انسان جس کی حقیقت میں نے ابھی بیان کی، کیا یہ ہمیں بتائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ اور اس طرح کا غلیظ النفس انسان ہمیں یہ بتائے گا کہ گندگی کیا ہے اور پاکیزگی کیا ہے۔ ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ اپنے ان الفاظ کو واپس لینے کی بجائے ایک دوسری ویڈیو میں یہ صاحب خود اپنے آپ کو پھلواری کا پھول کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں ہر طرف خوشبو پھیلاتا ہوں۔ اگر اس طرح کی شخصیت کو پھلواری کا پھول کہا جائے تو پھر اس کی خوشبو سے تو ساری انسانیت ویسے ہی مر جائے گی۔ اس قسم کے ناجائز قسم کے افراد اگر اٹھ کر مذہب حقہ جعفری کے خلاف بھونکیں گے تو ہم مذہب حقہ جعفری کے دفاع میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور اس کا دفاع کرتے رہیں گے۔ آخر میں یہ بات ضرور کہہ دوں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، پھر کہہ رہا ہوں، ہمیں بالکل فرق نہیں پڑتا، بالکل فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اگر زمین پہ کھڑا ہوا کتا چاند کو بھونکنے لگ جائے تو نہ چاند کی چمک دھمک کم ہوتی ہے، نہ اس کی آب و تاب کم ہوتی ہے۔ اسی طرح اس طرح کے اٹھنے والے کئی غلیظ قسم کے انسان اگر مذہب حقہ جعفری کے خلاف باتیں کریں اور اس کے خلاف ہرزہ سرائی کریں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان آگاہی اور بیداری پیدا کریں، لوگوں میں یہ شعور پیدا کریں تاکہ وہ اس قسم کے ڈرامے باز انسانوں سے آگاہ رہیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو گمراہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے
اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے افراد کے حقائق لوگوں کو بیان کریں کہ وہ کس طرح سے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے بھی کچھ ضروری معلومات تمام مومنین تک پہنچائی جائے گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔